پھر حضرت لقمان کی نصائح کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. یہ پہلے نصف کی آخری آیت اور دوسرا نصف جو ہے اس کی چاروں آیات جو ہے مشتمل ہے حضرت لقمان کی نصائح پر. یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اے میرے بچے اگر ہو وہ، اور وہ سے مراد کیا ہے؟ انہا، یہ ہا جو ہے یہاں پر یہ ضمیر قصہ ہے، اس کا کوئی مرجع لفظاً موجود نہیں ہے کہ کس شے کی طرف یہ ضمیر اشارہ کر رہی ہے. یہ گویا کہ خود ایک امپلائڈ ہے، محمود ہے، یعنی نیکی یا بدی، انسانی عمل اگر ہو وہ ایک رائی کے دانے کے ہم وزن، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل. اب ظاہر بات ہے کہ یہ جو تشبیہات دی جاتی ہیں تو یہ ہر زبان کے بولنے والے اپنے مشاہدے کے اعتبار سے تشبیہات اخذ کرتے ہیں. مثلا رائی کا دانہ بہت چھوٹی چیز ہے، تو جہاں کسی شے کے بارے میں کہنا وہ بہت چھوٹی چیز ہے تو اسی رائی کے دانے کے ساتھ جو ہے تشبیہ دی جائے گی. یا ایک اور ذریعہ تھا عرب میں، یہ جو کیڑیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، ان کے انڈوں سے جب بچے نکلتے ہیں وہ ایسے اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ بمشکل دیکھے جا سکیں، دکھائی نہیں دیتے، ان کو ذر کہتے ہیں، اور اس ذر سے لفظ ذرہ بنا ہے. تو یہ لفظ جو آتا ہے سورۃ الزلزال میں فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. مثقال کا لفظ یہاں بھی آیا ہے وہاں بھی آیا ہے، ہم وزن ہونا. تو اگر نیکی یا بدی ذرے کے ہم وزن ہو یا رائی کے دانے کے ہم وزن ہو، فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ، پھر خواہ وہ کسی چٹان میں ہو، کسی پہاڑ کی کوہ میں داخل ہو کر وہ عمل کیا گیا ہو، او فی السماوات، یا وہ آسمانوں میں ہو، فضا کی پہنائیوں میں یا خلا کی وسعتوں میں کہیں وہ عمل کیا گیا ہو، او فی الارض، یا زمین میں سرنگ لگا کر کئی گہرائی میں جا کر وہ کام کیا گیا ہو، یأت بہ اللہ، اللہ اسے لے آئے گا. لے آئے گا سے مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ اس کی جزا یا سزا دے گا، اس کا حساب کتاب ہوگا. اعمال انسانی جو ہے وہ ضائع ہونے والی شے نہیں. اب یہ دوسرا مسئلہ ہے حکمت کا جو یہاں زیر بحث آ رہا ہے. حکمت کے بارے میں جو پہلی نشست تھی اس رکوع کے بارے میں نے عرض کیا تھا، حکمت فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کے امتزاج سے وجود میں آتی ہے. فطرت اپنی سلامتی پر برقرار ہو، کج نہ ہو گئی ہو، ٹیڑھی نہ ہو گئی ہو، پرورٹڈ نہ ہو گئی ہو، مسخ نہ ہو گئی ہو، اور عقل وہ بھی صحیح سمت میں سفر کر رہی ہو، عقل سلیم ہو، اس پر خواہشات کے پردے نہ پڑ گئے ہوں، شہوات نے کوئی پٹی نہ باندھ دی ہو، تعصب کی پٹی نہ بند گئی ہو. تو اب یہ فطرت سلیمہ اور عقل سلیم مل کر حکمت تک رسائی حاصل کریں گی. اب میں نے عرض کیا تھا کہ فطرت کا تقاضا کیا ہے؟ جذبہ شکر، تشکر، کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کرے تو آپ کے دل میں اس کے لیے خاص قسم کا تشکر و امتنان کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے. یہ فطرت ہے. نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے فطرت مسخ ہو گئی، فطرت کے سوتے خشک ہو گئے. آپ کو معلوم ہے کہ کنویں کے اندر پانی کے سوتے آتے ہیں، ادھر ادھر سے پانی آتا ہے، لیکن یہ کہ اگر سوتے ہی خشک ہو گئے ہوں تو پانی کہاں سے نکالیں گے آپ؟ تو فطرت کے سوتے خشک ہو گئے ہوں تو آدمی بے حس ہو جائے گا، ناشکرا ہوگا، اسے احساس ہی نہیں ہوگا کہ کسی نے اس کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے. فطرت اگر ہے تو شکر کا جذبہ لازماً پیدا ہوگا. اب عقل کا کام کیا ہے؟ وہ اپنے محسن حقیقی کو پہچانے. میرا اصل منعم کون ہے، اصل محسن کون ہے، میرا خالق کون ہے، میرا رب کون ہے. جیسے جیسے میں عرض کر چکا ہوں کہ انسان کے ذہن کا ارتقاء ہوتا ہے، اس کے شعور کا دائرہ وسیع ہوتا ہے. ابتدا میں وہ سمجھتا ہے میرے والدین ہی سب کچھ ہے، وہی پالتے پوستے ہیں، وہی میری تکلیف پر خود تڑپ اٹھتے ہیں، وہی میری ہر ضرورت پوری کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں، وہی مجھے ہر خطرے سے بچانے کے لیے ہر وقت جو ہے آمادہ ہوتے ہیں.
لہذا وہ جذبہ تشکر صرف ان کی ذات تک جو ہے وہ مرکوز ہوتا ہے۔ پھر جیسے جیسے شعور کا دائرہ وسیع ہوتا ہے، کنبہ، قبیلہ، خاندان، ملک، قوم، پھر یہ پوری کائنات، یہ ہوائیں جو چل رہی ہیں اور یہ سورج کی جو تمازت اور حرارت ہے، ان سب سے جو ہے ہماری فصلیں پکتی ہیں، بارشیں ہوتی ہیں۔ گویا کہ یہ ربوبیت کا ہمارا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا میں مشرکانہ نظام جہاں بھی رہے ہیں، سورج کو ایک بہت بڑے دیوتا کی صورت حاصل رہی ہے، اس کو حیثیت حاصل رہی ہے، سورج دیوتا۔ لیکن معلوم ہو گیا کہ ہماری تو ساری جو وجود ہے اس زمین میں بسنے والوں کا، اس کی ساری جو تقاضے ہیں وہ سورج کے ذریعے سے پورے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، ایک ابراہیمی چھلانگ اور ہے، وہ ابراہیمی چھلانگ جو سورہ انعام میں آئی ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ ساری کائنات بھی جکڑی ہوئی ہے کسی ہستی کے قانون میں۔ وہ قانون کس نے بنایا ہے؟ وہ کوئی ایک ہستی ہے، بس میں نے اپنا رخ اس کی طرف کر لیا ہے۔ یہاں نتیجہ کیا نکلا؟ انشکر للہ، تمہارے شکر کا اب اصل مستحق کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب آگے چلیے، ایک دوسری شے جو فطرت کے اندر مضمر ہے وہ یہ ہے کہ نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے۔ جیسا کہ میں نے اس وقت عرض کیا تھا، بدیہیات فطرت جنہیں ہم کہتے ہیں، جو چیزیں بالکل از خود روشن ہیں، از خود واضح ہیں۔ آفتاب آمد، دلیل آفتاب، سورج طلوع ہو گیا، اپنے وجود پر وہ خود دلیل ہے۔ اگر کوئی انکار کرے نہیں سورج نہیں، ثابت کرو کہ سورج ہے، وہ ثابت کرنے میں شکوک پیدا ہو جائیں گے، اس کے اندر یقین پیدا نہیں ہو سکتا، وہ تو خود بخود ظاہر ہے کہ سورج موجود ہے۔ اسی طریقے سے جو بدیہیات فطرت ہیں، کہ جو بالکل سیلف ایویڈنٹ چیزیں ہیں، ان کو ثبوت جو ہے درکار نہیں ہوتا۔ اس کی طرح کی ایک شے یہ ہے کہ فطرت انسانی کے اندر یہ مورل لا یہ موجود ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک بہت بڑی کتاب لکھی گئی تھی، کانٹ نے لکھی تھی، کرٹیک آف پیور ریزن، اور اس نے ثابت کیا تھا کہ اللہ کے وجود کے لیے، خدا کے وجود کے لیے کوئی منطقی دلیل جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ جو دلیل بھی دی جاتی ہے اسے منطق ہی کاٹ دیتی ہے۔ ان الحدید بالحدید یفلح، لیکن اس نے پھر بعد میں ایک اور کتاب لکھی۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ماحول کے دباؤ کے تحت لکھی ہو کہ اس کے خلاف بڑے جذبات جو ہیں وہ پیدا ہو گئے کہ خدا کا تو اس نے انکار کر دیا گویا کہ۔ پھر اس نے لکھا ہے کرٹیک آف پریکٹیکل ریزن، اور کہا کہ پریکٹیکل زندگی کا جو ہمارا حصہ ہے عملی، اس کے لیے خدا کا ماننا ناگزیر ہے، لازمن ہے، اس لیے کہ مورل لا ودن، ہمارے اندر جو ہے مورل لا وہ موجود ہے۔ دی اسٹاری ہیونز ابو اینڈ دی مورل لاز ودن، ہمارے سروں کے اوپر یہ جو ستاروں بھرا آسمان ہے یہ اللہ کے وجود پر شاہد ہے۔ منطق سے ثابت نہیں ہوتا اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ ان آیات کے حوالے سے ثابت ہوتا ہے۔ اور مورل لا ودن، یہ مورل لا کہ خیر خیر ہے، شر شر ہے، نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے، اچھائی اچھائی ہے، بھلائی ہے، برائی برائی ہے۔ اس میں بھی اگر کوئی شخص ثابت کرنا کہ مطالبہ کرے، ثابت کرو، ثابت کرو کہ سچ بولنا اچھا ہے، ثابت کرو کہ جھوٹ بولنا برا ہے، تو اس بحث کے اندر تو الجھ تو جائیں گے، بات حل نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ یہ چیزیں ہیں فطرت کی بدیہیات میں سے۔ اپنے سر ذرا جھکاؤ، اپنے دل کو ٹٹولو، اپنے باطن میں جھانکو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اور اس کے بعد تمہیں اگر معلوم ہو کہ واقعی بات صحیح ہے، خیر خیر ہے، شر شر ہے، نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے۔ آج کل تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک مقولہ عام بھی ہے، nothing is good or bad, only thinking makes it so۔ یہ بہت بڑا گویا کہ اخلاق کے تمام نظام کو تلپٹ کر دینے والا قول ہے۔ نہ کوئی خیر خیر ہے، نہ کوئی شر شر ہے، یہ تو ہمارے سوچنے سے ہم نے سوچ لیا کہ یہ خیر ہے اور ہم نے سوچ لیا کہ یہ شر ہے، گویا کہ یہ سب کچھ ہماری سوچ کا نتیجہ ہے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، یہ پورے نظام کو تلپٹ کر دینے والا، اخلاقیات کی جو ہے جڑیں کھود دینے والی بات ہے۔ لیکن یہ اس وقت عام طور پر لوگوں کی زبان پر یہ جملہ ہوتا ہے، nothing is good or bad, only thinking makes it so۔ نہیں، گڈ اور ایول، اچھائی اور برائی، یہ در حقیقت مستقل اقدار ہیں، اور نفس انسانی کے اندر ودیت شدہ موجود ہے۔ نفس انسانی کے اندر، صرف روح میں نہیں، یہ نوٹ کر لیجئے،
اس لیے کہ قرآن مجید کی ایک عظیم سورت جو ہے والشمس وضحاها، اس کا مرکزی مضمون یہ ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ یہ مرکز ہے اس کا، یہ عمود ہے۔ شاہد ہے وہ نفس، یا قسم ہے اس نفس کی، اور جو اللہ نے اس کو بنایا، سنوارا، تسویہ کیا، اسے درست کیا، نک سکھ سے درست کیا، اور پھر اس میں الہامی طور پر فجور اور تقوی کا علم کہ یہ بات اچھی ہے، یہ بری ہے، یہ تقوی کی بات ہے اور یہ فجور اور فسوق کی بات ہے، یہ ہم نے الہامی طور پر ودیت کر دیا۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہو گئی، یہ تو ہے فطرت کی بات۔ اب عقل کی بات آتی ہے اس میں۔ عقل جو ہے وہ یہ دیکھتی ہے اس کائنات کے اندر اپنے مشاہدے کی بنیاد پر، اس پوری کائنات میں کوئی شے بیکار، بے مقصد، بے نتیجہ نہیں ہے۔ گھاس کے ایک تنکوں کے بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بیکار ہے، ہر شے کا اپنا ایک فنکشن ہے۔ یہ کیڑیاں جو ہیں یہ بھی کوئی فنکشن جو ہے وہ پورا کر رہی ہیں۔ ہر شے، ہر مخلوق، چھوٹی بڑی، ہر شے کا کوئی نہ کوئی جو ہے نتیجہ ہے، نتیجہ خیز ہے۔ کار عبث یہاں نہیں ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پروردگار تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے سمجھا کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا، بیکار پیدا کیا؟ نہیں۔ جب کائنات میں کوئی شے بیکار نہیں تو یہ نیکی اور بدی کا جو سلسلہ ہمارے اندر موجود ہے، اس کا نتیجہ ہمیں اس دنیا میں نکلتا نظر نہیں آتا۔ نیکوکاروں کے لیے بس اوقات تکالیف ہیں، مصائب ہیں، مشکلات ہیں۔ سچ بولیے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو جیل جانا پڑے، اور جھوٹ بولیں تو آپ اس جیل جانے سے بچ سکتے ہیں۔ آپ اگر کوئی کلمہ خیر کہتے ہیں، ہو سکتا ہے ریزنٹمنٹ ہو، شدید جو ہے آپ کے خلاف رد عمل آئے۔ اگر کسی کو کسی بات پر ٹوک دیتے ہیں، غلط بات پر، تو پھر تو یہ ہے کہ اپنی عزت بچا کر وہاں سے جانا شاید مشکل ہو جائے۔ اور دنیا کے اندر جن کے کوئی اسکروپلز نہیں ہے، کوئی اصول نہیں ہے، کوئی اسکروپلز نہیں ہے، کوئی اصول نہیں ہے، بلکہ یہ کہ داؤ جو لگ جائے، جس وقت لگ جائے، جس طور سے لگ جائے، داؤ لگاؤ، حلال حرام، غلط صحیح، جائز ناجائز، اس سے کوئی بحث نہیں۔ وہ عیش کر رہے، دندناتے پھر رہے ہیں، ان کی آج کل عزت بھی ہے، جانتے بھی ہیں کہ ان صاحب کے پاس جو رقم آئی ہے یہ سب کی سب سمگلنگ کی ہے، یا ان کے پاس جو دولت نظر آ رہی ہے یہ سب ہیروئن کی ٹریڈ کی ہے، لیکن پھر بھی عزت انہی کی ہے، سلام انہی کو کیا جاتا ہے۔ نیکوکاروں کے لیے یہاں پر دو وقت کی سوکھی روٹی مشکل ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ اس اعتبار سے، مورل لا کے اعتبار سے یہ دنیا نامکمل ہے، فزیکل لا کے اعتبار سے یہ مکمل ہے۔ آپ سنکھیا کھائیں گے مر جائیں گے، لیکن آپ کسی یتیم کا مال ہڑپ کر جائیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ معلوم ہوا مورل لا یہاں افیکٹو نہیں ہے، نتیجہ خیز نہیں ہے، اس کے نتائج نہیں نکل رہے۔ حالانکہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ گندم از گندم بے رویت، جو سے جو، گندم سے گندم پیدا ہونی چاہیے، جو سے جو پیدا ہونی چاہیے۔ یہ کیسے ہو گیا کہ بھلوں کے لیے تکالیف اور مصائب، مصیبتیں، اور جو کسی بھی اخلاقی اصول کے پابند نہیں، ان کے لیے عیش، آرام، ان کے لیے دنیا میں عزت، وقار، سربلندی، یہ کیوں ہے؟ یہ کیسے ہے ایسا؟ واقعہ یہی ہے۔ لہذا کوئی اور دنیا ہونی چاہیے جس میں اس مورل لا کے تقاضے پورے ہوں۔ یہ ہے وہ سارا فطرت اور منطق کا اور عقل کا ارتباط جس سے معاد کا تصور ابھرتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے فزیکل لاز کے اعتبار سے مکمل ہے، نتیجہ خیز ہے فزیکل لاز۔ آپ انگارہ رکھیے اپنی زبان پر، زبان جل جائے گی۔ آپ نے جھوٹ بولا، جھوٹی قسم کھائی، زبان پہ چھالا تک نہیں نکلے گا۔ پھر وہی بات میں دہرا رہا ہوں، فزیکل لاز کے اعتبار سے دنیا مکمل، اس کے نتائج ظاہر ہو جاتے ہیں، لیکن مورل لاز کے اعتبار سے نامکمل۔ لہذا کوئی اور عالم ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کہ جو عادل ہے، قائمًا بالقسط ہے، جو انصاف کرنے والا ہے، وہ در حقیقت پھر ہر ایک کو جو اس کا حق ہے، حق بحقدار رسید والا معاملہ کرے، نیکوکاروں کو وہاں پر بدلہ ملے، ان کے لیے خلعتیں ہیں اور ان کو
جنتوں کے اندر رکھا جائے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے، نوٹ کیجئے، چونکہ میں نے یہ بیان کیا تھا کہ حضرت لقمان نہ نبی تھے نہ نبی کے پیروکار تھے، لہذا یہاں پر معاد کا جو بنیادی فلسفہ ہے وہ تو آ گیا ہے، لیکن معاد کے ضمن میں بعث بعد الموت، حشر و نشر، حساب اعمال، پل صراط، جنت اور دوزخ، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں وہ ہیں جو نبوت کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں، یہ صرف عقل سے معلوم نہیں ہو سکتی۔ فطرت اور عقل دونوں کے امتزاج سے جو حکمت وجود میں آتی ہے وہ ادھر تو اشارے کر دیتی ہے کہ نہیں، انسانی اعمال ضائع ہونے والی شے نہیں ہے، لازماً نتیجہ نکلنا چاہیے، لازماً نکلنا چاہیے، لازماً نکلنا چاہیے، اور کوئی عمل خواہ کتنا ہی چھوٹے سے چھوٹا ہو ضائع نہیں ہوگا۔ یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بچے، خواہ نیکی اور بدی وہ ہو ایک رائی کے دانے کے ہم وزن، فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض، پھر وہ کسی چٹان کے اندر وہ عمل کیا گیا ہو، یا کہیں آسمانوں میں، کہیں فضاؤں میں، خلا کی پہنائیوں میں اور وسعتوں میں کیا گیا ہو، اور یا یہ کہ زمین کے پیٹ میں گھس کر کیا گیا ہو، اللہ اسے لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، یقیناً اللہ لطیف ہے، نہایت باریک بین ہے، اس کی نگاہ سے کوئی شے چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ باخبر ہے، ہر شے کا جاننے والا ہے۔ یہ ہے حکمت لقمانی کا دوسرا اہم حصہ۔ پہلا، انشکر للہ، اور اللہ تعالیٰ کی شکر کا تقاضا کیا ہے؟ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم۔ وہ بھی فطرت انسانی اور عقل سلیم، ان دو کے امتزاج سے وجود میں آنے والے نتائج تھے۔ اسی طرح اب یہ معاد کا اجمالی تصور، یہ تفصیلی نقشہ نہیں ہے، جیسا کہ میں نے بارہا آپ کو سنایا حضور کا ایک خطبہ، اب حضور ایک نبی کی حیثیت سے خطبہ دے رہے ہیں۔ واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون ثم لتحسبن بما تعملون ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا وانها لجنۃ ابدا او لنار ابدا۔ خدا کی قسم تم سب پر موت طاری ہو جائے گی جیسے کہ روزانہ رات کو سو جاتے ہو، اور پھر تم سب ایک روز اٹھا لیے جاؤ گے جیسے کہ روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہو، پھر تمہارا حساب کیا جائے گا، محاسبہ ہوگا تمہارے اعمال کا جو کچھ کہ تم کر رہے ہو، اور اس کے بعد تمہیں بدلہ ملے گا۔ تجزون بالاحسان احسانا، بھلائی کا بھلا بدلہ ملے گا، وبالسوء سوءا، اور برائی کا برا بدلہ ملے گا۔ اور وہ بھلا بدلہ کیا ہے؟ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا، وہ جنت ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے، أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، یا پھر جہنم ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ یہ تفاصیل جو ہیں یہ در حقیقت وحی کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہے، یہ وحی کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آئیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آگاہ کیا۔ محض حکمت کی بنیاد پر یہ تفاصیل علم میں نہیں آ سکتی، لیکن ایک بات موٹی جو اس کا اصل لب لباب ہے کہ انسانی اعمال ضائع ہونے والی شے نہیں ہے، ان کے نتائج نکل کر رہیں گے، اور چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ضائع نہیں ہوگا، خواہ وہ نیکی کا ہو خواہ بدی کا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔